سورۃ الحشر یہ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے 101 صورت ہے۔ اس سے پہلے 100 صورتیں نازل ہو چکی ہیں، اور حشر کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے، اکٹھا کرنے کے۔ اس صورت میں یہودیوں کو جلاوطنی پر اکٹھا کرنے اور جمع کرنے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الحشر ہے۔ الحشر کا لفظ یہاں آیا ہے لأول الحشر، دوسری آیت کے اندر اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ الحشر ہے۔ ایک دوسرا نام بھی لکھا ہے تفسیروں کے اندر، سورہ بنو نذیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے قبیلوں میں سے بنو نذیر کے ساتھ جو غزوہ ہوا، غزوہ بنو نذیر، اس پر تبصرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ بنو نذیر۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخالفت کرنے والوں کے ذلیل اور رسوا ہونے کی ایک مثال بیان کی ہے کہ قبیلہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اور ان کے گھر برباد کر دیے گئے، ویران کر دیے گئے، وہاں سے ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت یہاں قبیلہ اوس خزرج یہ مشرکین کے قبیلے تھے، اور اس کے علاوہ یہودیوں کے بہت سارے قبائل یہاں پر آباد تھے، جن میں سے مشہور قبیلے 3 تھے، قبیلہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ بڑے مالدار بھی تھے، اور یہودی یہاں تقریباً 400-500 سال سے آ کر بس رہے تھے، پہلے سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے تھے، اور ان کے بسنے کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کی اوصاف کو پڑھا تھا، اور ان اوصاف اور صفات میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، تو یثرب ہوگی جہاں کھجور کے درخت ہوں گے بہت زیادہ۔ تو اسی تلاش میں یہ نکلے اور مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے قیام کیا، اور چونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی نبی آخر الزماں آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اس اچھے ارادے سے آ کر یہاں پر بسے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پر اپنے بسنے کے لیے بڑی مضبوط قسم کی عمارتیں اور قلعے وغیرہ بنائے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ بس رہے تھے، رہ رہے تھے اسی انتظار میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، انہوں نے پہچان لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں توریت کے اندر، اور قرآن نے بیان کیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے آپ کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ ان میں تھے مخلص کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ورنہ اکثریت ان کی ایسی تھی جنہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ نبی آخر الزماں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن آپ بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے، اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ آتے ہی معاہدہ کیا، اور آپ نے ایک حکمت عملی کے تحت جتنے بھی قبائل یا جتنے لوگ مدینہ منورہ میں بستے تھے سب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ آپ نے معاہدہ کر لیا۔ معاہدہ اس بات پر ہوتا تھا کہ مذہبی امور میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے عبادت کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا، اسی طریقے سے ہم آپس میں لڑیں گے نہیں آپس میں، اور اگر مدینہ منورہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی قبیلہ ایسا ہو کہ جو اس دفاع میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تو وہ دشمن کا ساتھ بھی نہیں دے گا۔ یہ بہت ہی ایک مین پوائنٹ تھا کہ دشمن کا ساتھ وہ نہیں دیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی شرارت وغیرہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کی چند باتیں تھیں جن کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ہم میں سے
کسی کے اوپر کوئی مالی تاوان پڑتا ہے تو سب مل کر، جتنے مدینہ منورہ کے باشندے ہیں تو سب مل کر اس تاوان کو اٹھائیں گے، اس کا بوجھ اٹھائیں گے اور اس کو ادا کریں گے۔ یہ سارے معاہدے ہوئے، اور معاہدے کے بندھن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باندھ دیا تاکہ ہم آپس میں ٹھیک رہیں اور ایک دوسرے سے ہر وقت ڈرتے اور خوف زدہ نہ رہیں۔ لیکن یہودی ایک شرارتی قسم کی قوم ہے، انہوں نے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کیا ہے، اور کسی دوسری قوم کے نبی کو نہیں، بلکہ خود بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے، خود اپنے ان کے نبی تھے، انہی کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کے قتل کی سازش کی اور قتل کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، اور اس کے بعد دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، لیکن قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پہ ان کو چڑھایا، بل رفعہ اللہ یقینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان کو آسمانوں پر زندہ ہی اٹھا لیا، اور اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب وہ نزول فرمائیں گے، قیامت کے قریب وہ اتر کر آئیں گے۔ تو اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی انہوں نے بخشا نہیں، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا یا قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی۔ تو مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے اور شرارت کرنے سے یہ کب باز آ سکتے تھے؟ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، فتح عطا کی، تو یہ سہم گئے اور ڈر گئے۔ اس کے بعد جب سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، اور اس کے بعد وقتی طور پر مسلمانوں کا نقصان سمجھا جانے لگا کہ ان کا نقصان ہوا ہے، تو یہودیوں کے حوصلے کچھ بلند ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ اور ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی بھی کرتا تھا، آپ کو گالیاں بھی دیتا تھا۔ وہ یہاں سے اپنے 40 آدمیوں کو لے کر گیا مکہ المکرمہ، اور وہاں ابو سفیان کے ساتھ جا کر ملا، اور ابو سفیان نے بھی 40 آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ پھر یہ 80 آدمی اکٹھے ہو کر مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑیں گے۔ اور کعب بن اشرف نے یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ لوگ آؤ گے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، ہم اندر سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس سازش کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا، آپ کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعہ سے۔ اس کے بعد کعب بن اشرف واپس آیا تو یہ گستاخی کرتا تھا آپ کی شان میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا جو کعب بن اشرف کا ہی رضائی بھائی تھا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد بھی ان کی شرارتیں رکی نہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی علاقے کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پورا علاقہ، پورے خاندان ہمارا مسلمان ہو چکا ہے، اس لیے آپ کچھ لوگ ہمیں قرآن سکھانے والے دے دیجئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ میں سے ان کو دے دیے کہ یہ جائیں گے اور جا کر آپ کے یہاں قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ تو یہ 70 صحابہ کو سازش کر کے لے گئے اور بیر معونہ کے مقام پر لے کر سب کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ وہ کسی طریقے سے بھاگ کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں مشرکین کے 2 آدمی، قبیلہ بنو عامر کے 2 آدمی ان کو ملے۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس آدمی کے سامنے دھوکے سے اس کے 69 ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہو، شہید کر دیا گیا ہو، اور ان کی شہادت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس کے اندر دشمن کا کتنا اس کو دشمن پر کتنا غصہ ہوگا اور کتنی نفرت ہوگی دشمن سے۔ تو اسی غصے اور نفرت کی وجہ سے انہوں نے قبیلہ بنو عامر کے 2 آدمیوں کو جو راستے میں ملے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ یہ قبیلہ بنو عامر ان قبائل میں سے تھا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ اب غلطی سے انہوں نے یہ سمجھ کر کے یہ بھی ہمارے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور جب کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو جو اس کے وارثین تھے، ان کے وارثین تھے جن 2 آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا، دیت ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے معاہدے کے مطابق آپ نے چندہ کرنا شروع کیا کہ 200 اونٹ دیت دینی ہے، اس کے لیے چندہ لاؤ۔ تو دیت
کی رقم کو وصول کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبائل میں بھی گئے، اور سب سے پہلے قبیلہ بنو نذیر جو ان کا قبیلہ تھا اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان سے جا کر کہا کہ دیت ادا کرنی ہے، مدد کرو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم ابھی چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ یہاں سے یہ یہودی نکلے اور جا کر انہوں نے سازش کرنا شروع کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ یہ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص اس مکان کے اوپر چڑھے اور وہاں سے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گرا دے، جس سے ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سازش کی، اس کے لیے ایک آدمی تیار ہو گیا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ یہ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اپنا پلان بنا ہی رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کے پاس پیغام بھیج دیا کہ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تم مدینہ منورہ کو چھوڑ دو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10 دن کی مہلت ہے، یا تو نکل جاؤ یہاں سے اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اور اگر جان بچانا نہیں چاہتے ہو، لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ایک دم سے آپ نے حملہ نہیں کیا، وہ تو سازش کر رہے تھے اس طریقے سے دھوکے کے ذریعے سے، لیکن آپ نے دھوکے والا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک تعلیم دی کہ دین اسلام کسی کو دھوکے سے قتل کرنے اور مارنے کے لیے نہیں آیا، اس میں دھوکہ دہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا ان کے پاس کہ 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، یا تو نکل جاؤ اور یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منافقوں کو جب پتہ چلا تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے 2000 بندے ہیں، وہ تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہرگز یہاں سے نہیں نکلنا۔ لائن اخرجو، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو بس ہم بھی نکل جائیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے ان کو یقین دہانی کرائی، یہ اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہیں رہیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، تیاری کی صحابہ کرام نے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امیر مقرر کیا، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ان کا علاقہ تھا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن یہ نکلتے نہیں ہیں لڑنے کے لیے نکلتے ہی نہیں ہیں، اندر بند ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان کے باغات تھے باہر، باغات میں درختوں کو کاٹنا شروع کیا، کھجوروں کے درختوں کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجوروں کے درخت کاٹو، اور کھجوروں کے درخت اس وجہ سے بھی وہ کاٹے گئے، 2 مقصد تھے ان کے کاٹنے کا۔ ایک مقصد تو یہ کہ یہ قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر تیر برساتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے درختوں کی وجہ سے، وہ تو اوپر سے دیکھ لیتے تھے مسلمان نیچے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ دکھائی نہیں دیتے تھے، تو اس لیے بھی درخت کاٹے گئے۔ اور اس لیے کاٹے گئے تاکہ درخت کٹتے ہوئے یہ دیکھیں گے تو ان کے دل دکھیں گے، اور پھر یا تو یہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ جب درخت کاٹے گئے اس کے بعد انہوں یہ انتظار کرتے رہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول آئے گا ہمارا ساتھ دینے کے لیے، لیکن وہ کہاں آتا ساتھ دینے کے لیے، وہ نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم کو میں نے پہلے کہا تھا کہ نکل جاؤ، تو اب نکل جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، البتہ ہتھیار لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جو ہتھیار ہیں وہ سب کے سب ہمارے پاس جمع کرا دو، ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، باقی سامان جو تم لے جانا چاہتے ہو لے سکتے ہو تو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہتھیار انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیے، ہتھیار نہیں لے گئے، اور باقی سامان لے گئے، اپنے گھروں کو توڑ کر جو شہتیر تھے وہ بھی لے جا رہے تھے، دروازے کھڑکیاں وغیرہ لے جا رہے تھے، اور ساز و سامان لے کر یہ یہاں سے نکل گئے، اور خیبر میں جا کر ان میں سے کچھ لوگ آباد ہو گئے اور کچھ ملک شام کی طرف چلے گئے۔
پھر خیبر کے اندر جا کر یہ بسے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا اور ملک شام کی طرف ان کو بھیج دیا گیا, اور پھر وہاں سے بھی یہ تتر بتر ہو گئے, دنیا کے اندر پھیل گئے. کسی جگہ بھی کوئی بھی ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ان کی یہ اپنی اس نکلنے کو, جلا وطنی کو بھولے نہیں ہیں, پھر یہ اپنے اس علاقے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف, اور پھر خیبر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نکلے ہیں, اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو, اس لیے کہ جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں, یہاں ایک ہی دین رہے گا. لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے جا کر جزیرۃ العرب کے اندر ڈورے ڈال دیے ہیں اور ڈیرے اپنے وہاں پر ڈال دیے ہیں, اور وہاں پر یہ رہ رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی, اور اس میں ان کی جلا وطنی کا تذکرہ کیا گیا ہے.